بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید ہی کوئی پاکستانی ہوگا جو دن رات پاکستان کے حالات اور اس کی خراب معاشی کارکردگی پہ اڑتا نہ ہو. آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان جہاں 60 کی دہائی میں ایشین ٹائیگر بننے کی امید تھی، آج بری طرح معاشی بدحالی کا شکار ہے. اور پاکستان کے ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات کی بات دیکھیں، میں بھی وہاں کل آیا ہوں. وہاں سے ہر باری جب انسان دبئی جاتا ہے اس کو نئی چیز کو نظر آتی ہے، یا ابوظہبی جاتا ہے یا شارجہ جاتا ہے یا راس الخیمہ یا فجیرہ. دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک میں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں. ایسا کیا ہے کہ جو پاکستان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یو اے ای کے پاس ہے؟ دبئی کے حکمران اور عرب امارات کے نائب صدر سے یہ بات اتنی دفعہ پوچھی گئی کہ دبئی کی ترقی کا راز کیا، تو ان کو ٹویٹ کرنی پڑی. شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے اپنی ٹویٹ میں دبئی کی ترقی کا راز بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے باتیں کرنا کم کر دی ہیں اور کام کو بڑھا دیا. ہم علم کو عمل میں تبدیل کر رہے ہیں اور سائنس کو ڈیڈز میں. میں نے اسکول میں پڑھا تھا، جو بھی ایچسونین ہے اس کو یہ گریک پروورب کا مطلب پتہ ہوگا، فیکٹر نان وربا، ڈیڈز ناٹ ورڈز. اب جو بھی مجھ سے دبئی کی ترقی کا راز پوچھتا ہے، میں تو اس کو یہ کہتا ہوں اس کا کوئی راز نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس کا کوئی راز نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اضافی علم بھی نہیں ہے، نہ ہی سائنس. اس کے ایسے نتیجے جو پہلے حاصل نہ کیے گئے. یہ شیخ محمد کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علم کو عمل میں تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ ترقی ہمارا کلچر بن گئی ہے. اور شیخ محمد کے مطابق اصل ترقی اس چیز میں ہے کہ ترقی کے کلچر کا بیج ہر جگہ بویا جائے، چاہے وہ ایئرپورٹ کا ورکر ہو یا کوئی آفس کا مینیجر، چائے بنانے والا ہو، چائے پینے والا ہو، طالب علم کی بیٹھنے کی کرسی ہو یا وزراء کے کاؤنسل کی ہو. ہر چیز کے لیے انہوں نے اپنی جو ایس او پیز ہیں ان کو پورا کر لیا. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں باتوں کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں. یہاں ایٹم بم کی بات کرو تو ہم نے بنایا، میزائل کی بات کرو تو یہ میں نے بنایا، سڑکوں کی بات کرو تو یہ میری حکومت نے بنائی. لیکن کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ٹھیک چل رہا ہے. غریبوں کا اتصال نہ ہو رہا ہو، لوٹ مار اور کرپشن کا بازار نہ گرم ہو رہا ہو. عرب امارات کے حکمران اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، چاہے وہ بادشاہت میں ہی کیوں نہ ہو. انہیں اپنے ملک کو آگے لے جانے کی ایک ارج ہے، ایک ان میں ایک لگن ہے. وہ دن رات راستے نکالتے ہیں کہ صحرا میں کیسے باغات لگائے جائیں، کیسے وہاں پھل ہوں، کیسے فروٹ ہوں، کیسے اس گرم علاقے کو دنیا کا بہترین ٹورسٹ مقام بنایا جائے، کیسے دنیا میں ہر بننے والی چیز کو دبئی میں لا کر شو کیس کیا جائے اور وہیں سے ری ایکسپورٹ ہو. لیکن پاکستان کے حکمران بدقسمتی سے اپنے حصوں پہ لڑتے رہتے ہیں. ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حقیقت چاہے جو بھی ہو، عوام کو بہترین طریقے سے بے وقوف کیسے بنائیں، اپنی بوٹی کے لیے ملک کی گائے کیسے ذبح کریں، اور اس کے نتائج پوری قوم بھگت رہی ہے. وسائل، رقبے، مین پاور سمیت دیگر چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. اگر ہم صرف کراچی اور دبئی کی بات کریں تو کراچی سٹی جو ہے 900 اسکوائر کلومیٹرز پہ ہے، اور اس کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے. اس کی جی ڈی پی دبئی سے زیادہ یعنی $190 بلین ہے. اس کا پر کیپٹا $1775 ہے، جبکہ دبئی کی بات کی جائے تو دبئی سٹی 200 اسکوائر کلومیٹرز پہ ہے اور اس کا جی ڈی پی $109 بلین ہے. اس کی آبادی 35 لاکھ ہے اور پر کیپٹا انکم اس کی $37,530 ہے. یعنی جو پیسہ پاکستان میں 2 کروڑ لوگ کما رہے ہیں اس کا 70% دبئی میں 35 لاکھ لوگ کما رہے ہیں. کراچی کا شہری کم سے کم 17,500، جبکہ دبئی کا شہری 5,000 درہم جو ہے وہ کم سے کم تنخواہ لے رہا ہے. کیونکہ کراچی میں کرپشن کا ریٹ جو ہے وہ 50% ہے، دبئی میں 3% ہو شاید. اور یہ بھی 3% وہ ہے جو لوگ مجھے کہتے ہیں، ورنہ مجھے تو 0 لگتی ہے. کراچی میں کرائم ریٹ 51% اور دبئی میں نہ ہونے کے برابر ہے. دنیا کا سرمایہ کار کیوں آئے گا پاکستان جب اس کو نہ ملے گا شفاف نظام، نہ مجرموں سے تحفظ؟ الٹا اس کی راہ میں روڑے اور رکاوٹیں اٹکائی جائیں گی کہ پہلے ہماری جیب گرم کرو، پہلے مجھے یہ دو، تو پھر یہ پروجیکٹ کرو. یہی وجہ ہے کہ سابق چیئرمین ایف بی آر تو کہتے تھے نا کہ $150 ارب پاکستانیوں کا دبئی اور دیگر ممالک میں پڑا ہے، لیکن اسے پاکستان واپس آنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ امکان ہے. کیونکہ یہی لوگ قانون سازی نہیں ایسی کریں گے کہ وہ مال پاکستان واپس آ جائے. اور دبئی کی مین پاور 53 لاکھ ہے، پاکستان کی 6 کروڑ 38 لاکھ ہے. انہوں نے کاروبار کھڑا کیے، دنیا بھر کے لوگوں کو ملازمتیں دیں، اور آج ہمارا سب سے بڑا کمائی کا ذریعہ ہماری آبادی ہے. کہ باہر رہنے والے پاکستانی جو پیسہ ملک میں بھیج رہے ہیں وہی پاکستان کا ملک میں ڈالر لانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
اور اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ گاؤں میں رہنے والا غریب آدمی 1 درجن بچے پیدا کر کے انہیں شہر میں لوگوں کے گھر رکھوا دیتا ہے، اور پھر درجن بچوں کی کمائی سے گزارا کرتا ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں کا مجموعہ ہے، اس میں دبئی ہے، ابوظہبی ہے، راس الخیمہ ہے، دیگر ریاستیں جیسے فجیرہ ہے، العین ہے۔ ہر ریاست اپنے معاملات خود دیکھتی ہے، دفاع، خارجہ پالیسی سمیت چند دیگر معاملات فیڈریشن دیکھتی ہے، باقی معاملات میں سب خود مختار ہیں۔ یعنی کہ 2018 میں عرب امارات کی ایکسپورٹ دیکھی جائے تو $316 بلین کی تھی، جس میں تیل $92 ارب کا، جو کہ مکمل ایکسپورٹ کا صرف 26% حصہ ہے، اور یہ بھی ابوظہبی ہے مینلی۔ دبئی کی آئل ایکسپورٹ جو ہے وہ تو شاید 2% ہے دبئی کے اس میں جی ڈی پی میں۔ ایسا کیا ہے جو عرب امارات میں بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے ٹورزم کے۔ انہوں نے ریگستان کو دنیا کا اہم ترین سیاحتی مقام بنا دیا، اور پھر اسی ٹورسٹ اسپاٹ کو انہوں نے فری ٹریڈ زون میں تبدیل کر کے دنیا بھر کی اشیاء کی منڈی بنا دی۔ یہیں سے سعودی عربیہ، بھارت، عراق، ایران، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، کویت، ہانگ کانگ، چائنا اپنی اشیاء ری ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاح یہاں سے سستے کمپیوٹر، مشینری اور نوادرات خرید کے لے جاتے ہیں۔ تیل کے علاوہ عرب امارات نے 2018 میں جیمز، پریشس میٹل، $45 بلین الیکٹرک مشینری، $27 بلین کی کمپیوٹر، $17 بلین کی کار پارٹس، $12 بلین کے ایلومینیم، $6.4 بلین کے ٹبیکو، $4.5 بلین کی ایکسپورٹ کی، اور زیادہ تر مال مارکیٹس اور ڈیلرز ڈیوٹی فری شاپ سے ہی فروخت ہو جاتا ہے۔ صرف $3.5 ارب کی تو کاسمیٹکس اور پرفیومز فروخت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا بھر کے شہری وہاں کے محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں پورے عرب امارات کو لوگوں کے لیے سیف کر دیا، محفوظ بنا دیا، چاہے وہ کسی بھی طبقے اور کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، اور وہاں کے فارن سپینڈنگ آن ہوم کنٹری سب سے زیادہ ہے۔ اور ادھر ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، بد امنی، کرپٹ حکمران، یہی ہمارا مقدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ایکسپورٹ کم اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھیجا ہوا کا پیسہ زیادہ ہے۔ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پاکستانی محنتی ہے، جب پوری دنیا میں جاتا ہے تو اس کی محنت جو ہے وہ نظر آتی ہے، چاہے برج خلیفہ ہو، چاہے برج العرب ہو، کسی نہ کسی پاکستانی مزدور کے ہاتھ سے ضرور وہاں پہ اینٹ لگی ہوگی۔ یہاں پہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہاں پہ کرپشن ہمیں کھا گئی ہے۔ ہماری ہوس ہی نہیں ختم ہوتی کہ اس ملک کو ہم نے کتنا کھانا ہے۔ ہمارے حکمران اور یو اے ای کے حکمرانوں میں اگر کوئی فرق ہے تو یہ نہ صرف اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں لیکن وہاں کسی کو کھانے نہیں دیتے۔ ہم محبت بھی ہمیں باہر سے کرتے ہیں اور کھا کر بھی ہم باہر رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اس پہ سوچئے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔